ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 2 and 3، جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے ذکر، یہ ذکر ہے، یہ تذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے، رحمتی ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کے فضل کا، کس کے اوپر؟ عبدہ، جو اپنے بندے پر اس نے کیا، کس بندے پر؟ زکریا کے اوپر۔ سورہ مریم کی پہلی آیا میں حروف مقطعات کو بیان کرنے کے بعد اب بیسیکلی خود ٹاپک بیان کیا جا رہا ہے کہ تذکرہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ فرمایا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے تیرے پروردگار کی ان رحمتوں کا جو اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر نازل کی۔ کب نازل کی؟ اذ، جب، نادا، انہوں نے پکارا، انہوں نے ندا دی، انہوں نے آواز دی، کس کو؟ ربہو، اپنے رب کو۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی، کیسے آواز دی؟ نداءن خفیہ، نداءن پکارنا، ایسا پکارنا جو خفیہ، مخفی ہو، آہستہ ہو، چھپا کے ہو، چپ کے ہو۔ کتنا خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ایک چیز کی پوری ڈیٹیلز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے، اے رسول، آپ کے پروردگار نے اپنے خاص بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو خاص رحمت کی تھی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے یعنی حضرت زکریا نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا۔ ان دو آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ یہاں ابتدا ہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سے جا کر ملتا ہے، یہ جناب ہارون کی نسل سے تھے، اور پھر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ البتہ حضرت یعقوب کے بعد آپ کے چونکہ جو ہے وہ 11 بیٹے تھے غالباً، تو ان کے جو ایک بیٹے تھے لاوی، جن کو تاریخ نے یاد کیا اس نام سے، تو یہ لاوی ابن یعقوب کی نسل سے تھے، البتہ آپ کا سلسلہ نسب جا کے حضرت ہارون سے ملتا ہے۔ قرآن نے ان کی زوجہ کا بھی چونکہ تذکرہ کیا، تو ان کی زوجہ رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ تھی، یا بعض روایات کے مطابق بہن بھی تھی، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق وہ حضرت مریم کی خالہ تھی، اور حضرت زکریا پھر حضرت مریم کے خالو تھے یعنی۔ اور حضرت زکریا کی جو زوجہ تھی، ان کا سلسلہ نسب بھی انبیاء، وہ بھی سلسلہ انبیاء سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ وہ نسلاً حضرت سلیمان ابن داؤد کے سلسلے سے جا کر ملتی ہیں، اور حضرت سلیمان کا سلسلہ بھی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو پھر حضرت یعقوب کے جو دوسرے بیٹے تھے جن کو یہودا کہا جاتا ہے، یعنی یہودا ابن یعقوب کی نسل سے تھیں آپ۔ اور یہاں تذکرہ ابتدائی طور پہ آیات میں حضرت زکریا کے بارے میں، اور یہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زکریا کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی ہو رہا ہے، تو وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھی۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا کہ جو اس نے اپنے بندے پر، یہاں خاص بات عبدہ زکریا، آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس بندے کو اللہ کی ذات خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے، اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا کا انبیاء میں سے اور رسل میں سے ایک مقام یہ ہے کہ خود قرآن میں تذکرہ، البتہ صرف نام کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب اپنے نبی جناب زکریا کی باتیں کرنا چاہا اور ان کا تذکرہ کلام پروردگار قرآن مجید میں معجزتاً بیان کرنا چاہا، تو جناب زکریا کے نام کے ساتھ عبدہ کا اعزاز لگایا، یعنی وہ بندہ جس کو میں، خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ کی ذات اپنا بندہ کہہ کر یاد فرما رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔
یہ تذکرہ ہے یہاں انشاءاللہ جو ہے آنے والی آیات میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو حضرت زکریا کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فوراً شروع کر دیا جاتا ہے تذکرہ کیا ہے جی، اذ نادا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے ندا دی اور انہوں نے پکارا اور انہوں نے دعا کی اور ربہ، اپنے رب سے، نداءً خفیہ۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت قرآن مجید نے پورا کا پورا انداز بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا نے چونکہ طلب اولاد کے سلسلے میں ذات پروردگار سے وہ جو ہے وہ دعا میں رہتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ کی ذات ان کو اولاد عطا فرمائے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ اپنے رب کو ندا دی تو یہ طریقہ کار کیا تھا، کس طرح سے ندا دی؟ خفیہ خفیہ دی، آہستہ آہستہ دعا مانگی ہے، چپکے سے مانگی ہے۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں جناب زکریا کی اس دعا کے پیچھے کہ آپ نے یہ دعا اتنے آہستہ آہستہ کیوں مانگی، بآواز بلند کیوں نہیں مانگی، اور کیا وجہ تھی کہ آپ اس دعا کو جو ہے نداءً خفیہ کے انداز میں یا آہستہ آہستہ مانگ رہے تھے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ یا ہم میں سے کوئی بھی پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے سامنے تمام ریاکاری سے پاک ہو کر اس کے حضور حاضر ہوں اور خلوص سے بھرپور انداز ہو۔ لہٰذا آہستہ آہستہ مانگنے کا یا ذات پروردگار کے سامنے چپنے مانگنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ریاکاری سے یہ دعا محفوظ رہے، خلوص سے بھرپور رہے، نمائش سے بھی پاک ہو اور راز و نیاز کے ساتھ خالق کائنات سے دعا کر لی جائے اور خالق کائنات سے اپنی دعا جو ہے اس کو مانگ لیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے نداءً خفیہ کی یا چپ کے پکارنے اور چپ کے دعا مانگنے کی اور آہستہ آہستہ انداز میں دعا مانگنے کی کہ جناب زکریا پر ضعیفی کا عالم تھا، آپ ضعیف العمر تھے اور آپ جو مانگ رہے تھے خالق کائنات سے وہ تھی اولاد کی دعا۔ اب ایک لحاظ سے کہہ لیجئے کہ اولاد کا جو ملنے کا وقت تھا اور جو موسم تھا وہ گزر چکا تھا، چونکہ آپ ضعیف ہیں، آپ کی زوجہ بانجھ ہیں، اولاد ضعیفی میں تو مل نہیں سکتی، لہٰذا آپ کو ڈر یہ تھا کہ جب آپ بلند آواز میں اگر آپ دعا مانگیں گے اور کسی نے یہ دعا سن لی تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا اور آپ کا مسخرہ کریں گے لوگ، اور قرآن مجید میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو اسٹڈی کیا جانا چاہیے کہ لوگوں نے انبیاء کا کیسے جو ہے وہ تسخر و مسخرہ کیا اور ان کو کس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں ایک پورا چیپٹر بنتا ہے جو مختلف آیات میں پھیلا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس چیز کی وجہ سے کہ لوگ مسخرہ پن کریں گے یا مذاق کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے خالق کائنات کو جو ہے وہ نداءً خفیہ کے انداز میں پکارتے تھے۔ جناب ابو حمزہ صومالی نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تورات کی وہ آیات جو تحریف سے محفوظ رہی ہیں، جن میں کوئی تعریف نہیں ہو سکی اور جن میں کوئی تعریف نہیں ہوئی، جو حقیقتاً کلام ربانی تھی، ان میں سے ایک آیت میں ہے کہ ان موسیٰ سأل ربہ، کہ جناب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے ایک سوال کیا کہ خدایا جب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں تو یا رب اقریب انت منی فاناجی کا ام بعید فانادی کا، پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو میرے بہت قریب ہے، اور اگر قریب ہے تو ظاہر ہے پھر میں آہستہ سے بات کروں گا، پھر چپ کے مانگوں گا، آہستہ آہستہ بات کروں گا، خفیہ انداز میں باتیں کروں گا، ام بعید فانادی کا، یا تو میرے سے دور ہے تو پھر تجھے بآواز بلند بلاؤں گا، اونچی اونچی آواز میں تجھ سے مانگا کروں گا۔ سو مجھے خدایا یہ بتا تو میرے قریب ہے تو آہستہ سے مانگوں یا تو میرے بعید ہے تو بلند آواز، یعنی گویا یہ کہہ رہے تھے یعنی خدایا جب میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، جب میں تیرے سامنے آ کے دعا کرنا چاہتا ہوں تو تجھے کون سا انداز پسند ہے کہ تجھے بآواز بلند اور اونچی آواز میں پکارا کروں یا کہ زمزمہ کیا کروں اور تمہارے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کروں؟ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی ہیں، اس سوال کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ تو وہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بیسیکلی آپ چاہتے یہ تھے کہ خدا کو مناجات پسند ہے یا ندا پسند ہے۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو باقی لوگوں پر آشکار نہیں ہوتی، دو لوگوں کی گفتگو جو انہی دو کے بیچ ہوتی ہے، جبکہ ندا کا مطلب ہوتا ہے بآواز بلند۔ سو بلند آواز سے مانگی گئی دعا پسند ہے یا مخفی انداز میں اور دھیمے انداز میں مانگی گئی دعا پسند ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو سوال کیا کہ تو میرے قریب ہے تو آہستہ مانگوں، اگر دور ہے تو پھر میں بآواز بلند مانگوں، تو غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہوں گے خالق کے کائنات جب تیرا جو میرے ساتھ تعلق ہے نا
اس کو دیکھتا ہوں تو تجھے شہ رگ سے قریب پاتا ہوں، تو میرے اتنے قریب ہے، لیکن جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو تیری ذات سے بہت دور کھڑا ہوا نظر آتا ہوں، میں بہت دور نظر آتا ہوں۔ اب اس چیز کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ تیری جو میرے ساتھ قربت ہے اس کو دیکھوں تو آہستہ بولنا بنتا ہے، اور اگر اپنی دوری کو دیکھوں تو اس سے کتنا دور کھڑا ہوں اب بھی، تو اس کو دیکھوں تو وہ بلند آواز سے مانگنا بنتا ہے۔ اب تو بتا کہ تیرے حال کے مطابق تجھے پکاروں یا اپنے حال کے مطابق پکاروں۔ تیسری ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے پروردگارہ تو خود بتا تیری عظمت و جلالت اور تیری شان کے لائق کیا ہے کہ جب سوالی تیرے دروازے پر آئے تو سوالی تجھ سے کیسے مانگے۔ خیر، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اس تورات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا کہ پروردگارہ پکاروں کیسے، بلند آواز سے یا آہستہ پکاروں، تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یا موسیٰ انا جلیس و من ذکرنی۔ بڑی خوبصورت ایک ایگزامپل کے ساتھ جواب دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو بلند آواز سے پکارا کر، یا یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اتنا آہستہ پکار کوئی اور سنا نہ کرے، بالکل نہ ہاں میں نہ نہ میں جواب، بلکہ ایک ایگزامپل کے ساتھ، ایک مثال کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ تو یہ دیکھ انا جلیس و من ذکرنی، جو بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے نا، جو بھی میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے نا، میں اس کا جلیس بن جاتا ہوں۔ جلیس کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ دو بندے کسی جگہ بیٹھ کے جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے ہی سے بات کر رہے ہیں، پورے شہر کو، پورے محلے کو، پورے گھر کو وہ نہیں سنا رہے ہوتے، چونکہ ان کی آپس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا موسیٰ میری حالت کیا ہے، میں اپنے بندے سے کیسے پیش آتا ہوں، یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، کہ اے موسیٰ میں تو اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں، اس کا جلیس بن جاتا ہوں، اس کی محفل میں آ جاتا ہوں، اس کے پاس ہی آ جاتا ہوں، من ذکرنی جو مجھے میرا تذکرہ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس آ جاتا ہوں، میں تو گیا ہی کب تھا۔ یعنی کیا مطلب، میں جلیس ہوں، اور جلیس کے ساتھ انسان راز و نیاز کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جو ہے وہ آ، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا پسند نہیں کرتا۔ یہ روایہ جو میں ابھی امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ الکافی جلد 2 میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیپٹر آتا ہے کہ دعا بآواز بلند مانگنی چاہیے یا کہ دھیمی آواز سے مانگنی چاہیے۔ دعا کی کنڈیشن کے بارے میں خود قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت موجود ہے اسی حوالے سے، بلکہ سورہ الاعراف میں 2 آیات موجود ہیں۔ ایک آیت میں خدا نے ہر ایک چیز کو دعا کے حوالے سے پوری شروط اور شرائط اور آداب خود سکھلائے ہیں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرو دل ہی دل میں، تضرعاً گڑ گڑا کے یاد کرو، وخیفتاً اور ڈر ڈر کے، خوف کے عالم میں یاد کرو، ودون الجہر من القول، بہت چیخ کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے یاد کرو۔ اور پھر فرمایا بالغدو والآصال، صبح و شام یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، جب چاہو یاد کرو۔ ولا تکم من الغافلین، ہرگز غافل نہ ہونا، بھول نہ جانا، ڈونٹ مس دا اپرچونٹی، خالق کائنات۔ یہ بالکل جب میں یہ سورہ الاعراف ورس نمبر 205 205 نمبر آیا ہے، یقین جانیے جب دعا کے کانٹیکسٹ میں اس آیا کو انسان تلاوت کرتا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل ہی دل میں یاد کیا کرو، تضرعاً گڑ گڑا کے یاد کیا کرو، خیفتاً خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں یاد کیا کرو، اور دون الجہر من القول، بہت چیخ کر نہیں، آہستہ چپ کے دھیمی آواز سے، الغدو والآصال، صبح اور شام یاد کیا کرو، لا تکم من الغافلین، بھولنا مت، غافل مت ہونا۔ تو مجھے یوں ہی لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں کسی چیز کی کوئی اپرچونٹی آتی ہے، جاب اپرچونٹی آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کے حوالے سے اپلائی کرنے کی شروط اور شرائط ہوتی ہیں کہ فارم کہاں سے ملے گا، اوقات کیا ہیں جمع کرانے کے، ایلیجیبلٹی کیا ہے کہ کون کون ان فارم کو جمع کرا سکتا ہے کیا۔ یہاں پہ بیسیکلی در خدا کی ایلیجیبلٹی بتائی جا رہی ہے، اور اپرچونٹی آئی ہے در خدا پر حاضر ہونے کی، خدا کے دروازے پہ اور خدا کے ہاں حاضر ہونے کی۔ تو فرمایا کہ یہ شروط ہیں، دل دل میں یاد کرو، گڑ گڑا کے، تضرع کے ساتھ، اور راز و نیاز کے ساتھ، اور ڈر ڈر کے، اور دھیمی آواز سے پکارو۔ سورہ الاعراف ورس نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور خاموشی کے عالم میں پکارو۔ یعنی اللہ کی ذات کو پسند یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ جنگ بدر میں تشریف لے کر گئے تو میدان بدر میں آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بآواز بلند اور اونچی آواز سے اپنے پروردگار سے نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ پروردگارا تو آج نصرت اور اپنی مدد نازل فرما. کہ لشکر کفار بہت بڑی تعداد میں اور مسلمان بہت تھوڑی سی تعداد میں. آپ خود ذرا پکچرائز کریں عالم کیا ہوگا جب لوگ میدان بدر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہوں گے اور یہ پہلا باقاعدہ مقابلہ تھا کفار مکہ کے ساتھ. تو ایک خاص کیفیت ہوگی، ایک خلوص ہوگا اور دل کی گہرائی سے یہ دعائیں نکل رہی ہوں گی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پکارا اور منع فرمایا کہ میرے پروردگار کو چیخ چیخ کر کیوں پکار رہے ہو؟ تمہارا پروردگار تو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. خدا کو ایسے مت پکارو چیخ چیخ کے، اپنے دل میں پکارو، وہ تمہارے دل کی آواز، اس کو آہستہ پکارو، ایسے پکارو کہ ڈنڈورا مت پیٹو اس کا. بلکہ آپ ہی سے منقول ایک روایہ ہے جس کو ناج الفصاحہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ دعوت السر تعدلو 70 دعوتن فی العلانیہ. دھیمی آواز میں خالق کائنات کی رحمت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ مانگنا علانیہ اور اونچی آوازوں سے 70 مرتبہ مانگنے کے برابر ہے. اب چوائسز آرز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اونچا مانگو گے تو شاید 70 مرتبہ مانگو اور پھر وہ رحمت کا دروازہ کھلے اور کچھ ملے. دھیمی آواز کے ساتھ دل کے بہت قریب سے اور گہرائی سے جب اپنے پروردگار کی رحمت کی دروازوں اور خزانوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مانگو گے، دھیمی آواز سے ایک مرتبہ مانگنا، بآواز بلند مانگنے جو 70 مرتبہ مانگنا ہے. البتہ اس میں جو اجتماعی دعائیں ہیں ان کو نکال کے، اجتماعی دعاؤں کا ایک الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. یہ وہ دعا ہے جو 1 to 1 خالق کائنات کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے خالق کائنات کو پسند یہ ہے کہ ہم خالق کائنات کو دھیمی آواز میں پکاریں، نداء خفیہ پکاریں، چپ کے پکاریں. سو دعا تو اگلی آیا میں آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلی آیات میں قرآن تذکرہ کرے گا کہ جناب زکریا نے دعا مانگی کیا، مگر دعا کا انداز اتنا پیارا تھا کہ اس دعا کے انداز کو بھی بتایا تاکہ ہم ان سے یہ سیکھیں کہ اللہ کی ذات کو یہ دعا کا انداز پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ وہ اس کا تذکرہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کرتا ہے اور اپنی کتاب اور اپنے کلام میں اس انداز کو بیان بھی کرتا ہے کہ ندان خفیہ. سو اس آیا کو جب آج کے دن ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آیات کو پڑھیں تو ہم اس آیا کے ساتھ we have to live with that آیا کم از کم ایک دن. ویسے تو پوری زندگی ہم نے اس آیا کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے. سورہ مریم کی اس آیا کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے لیے یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا سب سے پہلی بات کی بہت بڑا اعزاز ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا اور انبیاء بھی راز کرتے ہیں، رحمت للعالمین کو بھی اپنا عبد کہا ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم خالق کائنات کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو جو انداز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالق کائنات کے ساتھ زمزمہ کریں اور خفیہ انداز میں اور انکساری کے ساتھ اور چپ کے اور آہستہ آہستہ وہ باتیں کریں جو میرے اور میرے خالق کے درمیان ہیں. یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان رہے. یہ اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے. دعائے خالق کائنات ہمیں اللہ کے دروازے پہ جا کر اپنی ساری مشکلات کو بیان کرنے، اپنے غموں کا دکھڑا سنانے، اپنی تکلیفوں کی حالت بتلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انسانوں کے دروازے پہ جب بار بار جا کر بتاتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں، ہم دکھ میں ہیں، تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. مگر یہ وہ واحد دروازہ ہے جہاں جتنا جا کے کوئی اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنا درد بتلاتا ہے وہ اتنا ہی خوش ہو کر اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے کہ میرے دروازے پر سوالی آئے ہیں، میرے دروازے پر مانگنے والے آئے ہیں. سو دعائے خالق کائنات ہمیں نداء خفیًا کے انداز میں جناب زکریا کے دعا کے جو اتنے پیارے اسلوب اور اتنے پیارے انداز تھے ان کے جیسے انداز میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جناب زکریا کے ندان خفیہ والے انداز میں اپنی حاجات کو طلب کرنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، البتہ دعا کا تعلق صرف مشکلات سے نہیں ہے، زندگی کی لمحہ لمحہ کو خالق کائنات کے ساتھ اور اس کے بارگاہ میں اور اس کے دربار میں اور محضر خدا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خالق کائنات سے دعا ہے
کہ اس عالم میں جس مشکل وقت سے انسانیت گزر رہی ہے، اور اس بیماری اور اس وائرس کے عالم سے جو کائنات کو جو واسطہ پڑا ہوا ہے، اور اب جو مشکل ایک وقت ہے، خالق کائنات اس مشکل وقت کو انسانوں کے لیے آسان فرمائے، بحق زہرا و امہا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔